السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جی وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 28 تا 30 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لغافلین۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ پچھلی آیات میں احسان کی روش یعنی نیکی اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ رہنے والی جنت کی خوشخبری، اور سیئات یعنی برائیوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ذلت امیز عذاب اور ہمیشہ رہنے والے دوزخ سے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے نیکی کو خالص یعنی شرک سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضاحت فرمائی کہ جن کی تم یہ جو مورتیاں ہیں یا قبریں ہیں جو ان کو تم پوجتے ہو، وہ تمہاری مدد یا شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ الٹا تمہارے خلاف استغاثہ کریں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تو انہیں کبھی نہیں کہا تھا ایسا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری پوجا پاٹ شروع کر دو، یا اللہ کی کسی بھی صفات یا طاقت میں ہمیں شریک ٹھہراؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، میں سب کو اکٹھا کروں گا اس دن۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر وہ کہیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے اشرکو جن کو شریک کرتے تھے، مکانکم کہ کھڑے رہو، انتم و شرکاکم اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان لوگوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھی تمہارے مقابل میں کھڑا کروں گا۔ یعنی یہاں جو ہے یہ مراد یہ ہے جو آدمی یعنی وہ مورتیوں تو نہیں ہوں گی، وہ حقیقی وہ انسان ہوں گے جن کو مدد کے لیے پکارا جاتا رہا، اور یہی ان کی پوجا پاٹ ہے۔ یعنی دیکھیں یہ جو شرک ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اس دور کے نیک جو لوگ تھے ان کے بت بنا لیے تھے کہ ہم اس طرح اللہ کی جو عبادت کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے، بت بنا کے سامنے رکھ لی اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اسی طرح دیکھیں انسان ولی اللہ نیک لوگ جتنے بھی وہ اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ انہیں فیض کر دے، وہ انسان ہیں، وہ مخلوق ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، کہ انسان ہی ہے، اللہ ہی ہے، بندہ ہی ہے، وہ اس کی کتنا بھی ترقی کر لے جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ عبد ہی ہے، اور اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم ہم کو نہیں پوجتے تھے۔ یعنی وہاں وہ جو لوگ ہوں گے جن کو یعنی فوت ہو جانے کے بعد مدد کے لیے پکارتے تھے لوگ، مدد نصرت ان کے درباروں پہ جا کر ان کی شبیہ بنا کر ان کو کئی طریقوں سے پکارتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اب وہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، تو وہ بھول جائیں گے، وہ کہیں گے تم ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ تم ہماری پوجا کرتے تھے، ہم تو اللہ کی اطاعت گزاری کرتے تھے، ہم تو اللہ کے سامنے جھکتے تھے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمارے الٹا
یعنی انسان جو ہے ان ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کو یعنی مشرکانہ اپنی حرکتیں کر کے ان پر الٹا وبال یعنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جو کمایا اسی کا ہے، یعنی جس نے جو عمل کیا اس کے بعد تلک امت قد خلت، وہ امتیں گزر گئیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم کمائے، جو انہوں نے کمایا ان کا بدلہ وہ لیں گے، جو تم کماؤ گے تم اپنا بدلہ لو گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اللہ کے ہاں استغاثہ کریں گے کہ اے اللہ یہ ہم نے کب انہیں کہا تھا کہ یہ ہماری پوجا پاٹ کریں یا اللہ کو چھوڑ کر ہمارے جو ہے پیچھے لگ جائیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے. یعنی اللہ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی، اللہ کو پتہ، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اسے کوئی اس طرح کا عمل کرنے کو کہا تھا، تم ہمارے درمیان گواہ ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی یہ جو عمل کرتے تھے، جو ہماری پوجا پاٹ کرتے تھے، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں. یہ جو ان کا فعل تھا ہم اس سے بالکل اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا ما اسلفت، جو اس نے کمایا، جو اس نے آگے بھیجا. وہ ردو الی اللہ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو حق کا مولا ہے، جو اللہ الحق ہے، جو حق کا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یعنی ان پر پڑ جائے گا، گم ہو جائیں گے وہ ان سے، اور وہ سب جو کوئی افطرا کرتے تھے، جو کانو یفترون، جو افطرا بازیاں کرتے تھے، وہ سب ان سے چھن جائیں گی. یعنی ان کی جو یہ خیال تھا کہ یہ ہماری طرفداری کریں گے، اللہ کے ہاں ہماری مدد کریں گے، جب وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا، بلکہ ہم ان کے اس عمل سے بیزار ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ ہم تو ایسا کرتے رہے، ان کو یہ سمجھتے رہے، ہم ان کو وہ سمجھتے رہے. پھر اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. تو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ توحید پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کی ہدایت کر رہا ہے. آج ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اور یہ سمجھ ہمیں قرآن سے ملے گی، حدیث سے ملے گی. ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا پڑے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.